عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ السلام علیکم ایوری ون، ایز یو نو آئی ایم سجل بیگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایز یو نو ٹوڈے از فرائیڈے، آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مشکلات آسان کریں اور ہمارے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی بھی مشکلات آسان کریں، کیونکہ وہ دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں۔ اچھا، فرسٹ آف آل تو میں نے تھوڑا سا لیٹ ویڈیو بنائی بیکاز میں نے دوپہر کو ویڈیو بنائی تھی، لیکن جو میری سوشل میڈیا مینیجر ہے ان کو اچھی نہیں لگی ویڈیو، دیٹس وائی مجھے وہ اسکپ کرنی پڑی۔ اور آج کی جو خوبصورت سی بات ہے، میں نے لاسٹ ٹائم جب ریلیشن شپ بیسڈ ویڈیو بنائی تھی فرینڈ شپ پہ، تو مجھے میسیج آیا تھا آپ ٹیچرز اسٹوڈنٹ بیسڈ بھی ویڈیو بنائے نا۔ تو ویسے تو یہ میں نے ابھی نہیں بنانی تھی، بٹ پھر بھی اچھا، جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، میری یوتھ کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج کہ پیرنٹس اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اساتذہ کو بھی قرآن مجید نے، اسلام نے روحانی ماں باپ کا درجہ دیا ہے، اور میرے خیال سے کہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اٹس آور ڈیوٹی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں، اور میں کہتی ہوں آج کل کے بچے نہیں، آج کل کے پیرنٹس غلط ہیں۔ میری مدر ٹیچر ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ٹائم پہ پیرنٹس کہہ جاتے تھے کہ گوشت آپ لوگوں کا ہڈیاں ہماری، اتنی بڑی بات کہہ جاتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا استاد کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرے گا بچے کے ساتھ، اور اس وقت کے بچے بھی قابل ہوتے تھے، ٹیلنٹڈ ہوتے تھے، اور کسی نہ کسی پوسٹ پہ ہوتے تھے۔ آج کل کی یوتھ کی طرح بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی آج کل کے پیرنٹس کی طرح، جتنا آپ لوگوں نے فون سے بھی زیادہ سینسٹیو اپنے بچوں کو کر لیا ہوا ہے۔ ایک خوبصورت سے بزرگ خوبصورت سا واقعہ درج کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پرانے زمانے میں بادشاہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نا محلوں میں بلاتے تھے استاذہ کہ جو ظاہری اور باطنی علوم سے واقف ہوں۔ تو ایسے ہی ایک والد نے بھی اپنے بچے کے لیے ایک رکھا، وہ تابی تھے، بزرگ تھے، اور وہ والد صاحب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عصر کی نماز تھی اور رکعتیں پڑھا کے جب وہ بزرگ فارغ ہوئے، تو استاد کو پتہ ہوتا ہے اپنے شاگردوں کا، تو استاد صاحب نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچہ ابھی پڑھ رہا تھا، یعنی وہ لیٹ ہو گیا تھا ایک رکعت میں۔ جب اس نے ادا کر لی نماز، تو استاد صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے باز پرس کرنے لگے کہ تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں بال سیٹ کر رہا تھا، مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ ہم کرتے ہیں نا، ہماری یوتھ جو ہے کہ تھوڑی سی سیٹنگ ہو جائے، آنا مسجد ہی تھا، تو اس نے کہا میں بال سیٹ کر رہا تھا اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ استاد صاحب نے اسی وقت خط لکھا اور اس کے والد کو بھیجا۔ اس کے والد نے اس دور میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، اور حجام دوڑایا اونٹ پہ کہ اس کے سارے بال کٹوا دوں۔ آج اس نے ایک رکعت چھوڑی ہے، کل کو پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوڑ گئے صرف ان بالوں کے لیے۔ وہ بھی تو والدین تھے۔ میری آج کل کے پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے، وہ والدین نہیں تھے، وہ والد نہیں تھا، اس کو نہیں پرواہ تھی، وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ میرا بچہ غلط نہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کیا ہو گیا استاد صاحب، چند بال ہی تو تھے یا چند رکعتیں ہی تو تھیں، لیکن اس نے کہا نہیں۔ اور پھر ایک زمانے نے، ایک دور نے دیکھا کہ وہ شخص جو تھا، وہ بچہ جو تھا، وہ نہ صرف ظاہری اور باطنی علوم سے واقف ہوا، بلکہ دور دور سے دنیا اس کے پاس آتی تھی اس سے سیکھنے، اور جہاں پہ کوئی مسئلہ اڑ جاتا تھا وہ کوئی نہیں حل کر سکتا تھا سوائے اس بچے کے۔ تو یہ ہمارے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے نہیں، لیکن وہ ہمیں بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنے پیرنٹس کی بھی برداشت کرتے ہیں تھوڑی سی، تو ٹیچرز کی بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں۔ اور آئی گیس میری آج کی ویڈیو جو ہے میری یوتھ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، اگر آپ لوگ سمجھیں تو۔ آئی ول کم ود اے نیکسٹ نیو ویڈیو، تب تک کے لیے تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔